لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 828 عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 4 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 5 یا 6 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان مل کر کھاتا ہے تو مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت سے مراد ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ نعمت وافر ہو جائے اور وہ نعمت باقی بھی رہے، یعنی نعمت کی کثرت اور نعمت کا دوام، یہ ہے برکت کا مفہوم۔ اب جب انسان مل کر کھاتا ہے تو 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، 4 آدمیوں کا کھانا 6 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور ہم ہر وقت ان حقائق کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ آپ دیکھ لیجئے، اگر سارے مل کر کھا لیں تو 1 ڈش سالن کی جو ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سارے کھا لیتے ہیں، اور اگر ہم ہر ایک کے لیے علیحدہ برتن میں ڈالیں تو آپ دیکھیں وہ ہمیں اس سے زیادہ کھانا درکار ہوتا ہے۔ تو مل کر کھانے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور مل کر کھانے سے برکت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 873 میں عبداللہ بن یسر کہتے ہیں کہ ایک بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی۔ اس دن کھانے کی مقدار کم تھی، آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا یہ بکری پکاؤ، اس آٹے کو دیکھو، اس کی روٹیاں بناؤ اور ان کو پکا کر سرید بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غرا نامی ایک بڑا پیالہ تھا، 4 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ جب صبح ہوئی صحابہ نے چاش کی نماز ادا کی تو وہ بڑا پیالہ لایا گیا، لوگ کھانے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب کھانے والے زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک بدو نے کہا یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سادہ مزاج اور عزت والا بنایا ہے، نہ کہ جابر اور سرکش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پیالے کے کناروں سے کھاؤ، نہ کہ اس کے درمیان سے، اس طرح تمہارے لیے برکت ہوگی۔ پھر فرمایا یہ لو اور کھاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے لیے فارس اور روم کی سرزمین ضرور فتح ہوگی، اور کھانے پینے کی اتنی زیادتی ہو جائے گی کہ کھانا بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام اس پر نہیں لیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اس دن کھانے کی مقدار کم تھی، آپ نے سرید بنانے کا حکم دیا، اس سرید کو غرا نامی پیالے میں ڈالا گیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ آؤ اور اسے کھاؤ، اور آپ نے 2 ہدایات دی۔ آپ نے کہا اس کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھانا، کیونکہ جو چوٹی ہے یا جو وسط ہے اس میں برکت نازل ہوتی ہے، تو تم سائیڈوں سے کھاؤ، اور جب وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو پھر درمیان میں سے کھانے کا موقع آئے گا، یعنی برکت آخر تک باقی رہنی چاہیے۔ تو اصل بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مل کر اگر کھائیں تو تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھائیں تو پھر تو میرا خیال ہے اور ہی زیادہ برکت پڑ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 834 حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں سرید بناتی تھی تو اسے کچھ دیر کے لیے ڈھانپ دیتی تھی تاکہ اس کی گرمی کی شدت اور دھواں جاتا رہے۔ پھر وہ کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، یہ
برکت کے لیے بڑی عظیم چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت اسما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، اور اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی لگتی تھی۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ جب میں سرید بناتی تھی تو اس میں کچھ دیر کے لیے ڈھانپ دیتی تھی تاکہ اس کی گرمی کی شدت اور اس کا دھواں جو ہے وہ جاتا رہے۔ اب سرید کیا چیز ہوتی؟ سرید ہوتا یہ ہے، گوشت کو ابال لیتے ہیں، اچھی طرح گلا لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو شوربہ ہوتا ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈبو دیتے ہیں، گرم شوربہ ہوتا ہے، اس کے اندر روٹی بالکل نرم ہو جاتی ہے، تو اس کو سرید کہتے تھے، اس کو سرید کہتے تھے۔ عرب لوگ جو تھے وہ سرید کو بہت پسند کرتے تھے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ کھانا ہمیشہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کون سا کھانا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں ہم کیا کھاتے ہیں؟ قورمہ ہوتا ہے، ساتھ نان ہوتے ہیں، اور ہم نان کو قورمے کے شوربے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یوں سمجھ لیجئے سرید بھی ایسی ہی چیز ہوتی تھی۔ سرید میں گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو دی جاتی تھی اور اسے عرب لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کھانا تو ہمیشہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے بیماروں کے لیے بھی یہی کھانا ہوتا ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا شوربہ پتلا کر لیا جاتا ہے اور پھلکا اور شوربہ، یہ ہمارے بیماروں کا بھی کھانا ہوتا ہے، اور ہماری شادیوں کا کھانا بھی یہی ہوتا ہے۔ شادیوں میں اس گوشت کو تھوڑا وہ بھنا ہوتا ہے اور ساتھ روغنی نان ہوتی ہے، تو یہ کھانا ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت کے لیے سرید بہت عظیم چیز ہے۔ اب جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت اللہ کی طرف سے اللہ کی ایک نعمت ہے جو کہ بڑے غیر محسوس انداز سے کھانے میں پائی جاتی ہے، اور وہ چیزیں برکت والی ہوتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کا لقب دیا۔ سرید کھانا بھی برکت والا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جس کھانے کا تعلق یا جس چیز کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ بڑا بابرکت ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز بڑی بابرکت ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آب زمزم بڑا بابرکت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی دیا ہے۔ تو وہ ہر وہ چیز برکت ہے جس کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے، یا خاص طور پر اس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہو۔ زیتون بڑا بابرکت ہے، انجیر بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ پھل جو ہیں یہ جنت کے پھل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دوسری عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ رمضان بڑا بابرکت ہے، قرآن بڑا بابرکت ہے، روزہ بڑا بابرکت ہے، بیت اللہ برکت والا ہے، نماز برکت والی ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر ان کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 836 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ملا ہوا دودھ لایا گیا، یعنی جس کو ہم لسی کہتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیا گیا اور آپ کے پاس پینے کے لیے لایا گیا۔ آپ کی دائیں جانب ایک بدو تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دودھ پیا اور باقی بدو کو تھما دیا اور فرمایا دائیں طرف والا تو دائیں طرف والا ہے، اور ایک روایت میں ہے دائیں طرف والے تو دائیں طرف والے ہیں، خبردار دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ یہی حدیث ایک اور جگہ پر زیادہ وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پانی ملا دودھ لایا گیا۔ حضرت ابو بکر آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے،
اور ایک بدو آپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنا بچا ہوا پانی یا بچا ہوا جو مشروب تھا وہ دوسروں کو برکت کے لیے دے دیتے تھے۔ اب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کو دیجیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کہنے کے باوجود وہ حضرت ابو بکر کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے بدو کو دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف والے تو دائیں طرف والے ہیں، دائیں طرف والے تو دائیں طرف والے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا خبردار دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں دائیں طرف اختیار کرنا بہت پسند تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، اور ہر معاملے میں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، تو لہٰذا یہ اسلام کی ایک بنیادی قدر ہے کہ ہر معاملے میں دائیں طرف کو اختیار کیا جائے۔ مثلاً آپ کسی کو کھانا دینے لگے ہیں، دائیں طرف سے شروع کیجئے۔ آپ سبق سننے لگے ہیں، دائیں طرف سے آغاز کیجئے۔ تو نہانے لگے ہیں، دائیں طرف پہلے پانی ڈالیں۔ جوتا پہننے لگے ہیں، دایاں جوتا پہلے پہنیں۔ کنگھی کرنے لگے ہیں، دائیں طرف پہلے کنگھی کیجئے۔ لباس پہننے لگے ہیں، دایاں بازو پہلے پہنیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں دائیں طرف اختیار کرنا پسند تھا۔ دوسروں کو کوئی چیز دینی ہو تو دائیں طرف والوں کو مقدم کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بائیں طرف والوں کو پہلے پلانا چاہتا ہے تو دائیں طرف والوں سے اجازت لے لے، جیسا کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب لایا گیا، آپ نے اس سے پیا۔ آپ کی دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے۔ عبداللہ بن عباس جو ہے یہ نو عمر صحابہ میں سے تھے۔ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر 13 سال تھی، تو یہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے۔ تو آپ کے دائیں طرف عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان بزرگوں کو پہلے دے دوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے بھی بڑے عقل مند ہوتے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں آپ کے جوٹھے میں سے ملنے والے اپنے حصے کے معاملے میں کسی پر اثار نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ آپ کا جوٹھا ہے، یہ برکت والا ہے، میں اس کے سلسلے میں کسی پر اثار نہیں کروں گا، یعنی یہ پانی میں ہی پیوں گا۔ سمجھ آئی نا؟ اور آپ دیکھیں انداز کتنا خوبصورت ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جوٹھا ہے، اللہ کی قسم آپ کے جوٹھے میں سے جو مجھے حصہ مل رہا ہے میں اس کے معاملے میں کسی پر اثار نہیں کروں گا، یہ آپ کا جو جوٹھا مشروب ہے یہ میں ہی پیوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کو دے دیا۔ تو عبداللہ بن عباس نے اجازت نہیں دی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب جو تھا حضرت عبداللہ بن عباس ہی کو دے دیا۔ تو لہٰذا ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اگر کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں بائیں طرف والوں کو یا سامنے والوں کو تو دائیں طرف والوں سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو بائیں طرف والوں کو دے دیں، ورنہ پھر دائیں طرف والے ہی حق رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 838 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، یعنی صحابہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا گوشت باقی بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس میں سے ایک دستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا گوشت بچ گیا سوائے ایک دستی کے۔ میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ صحابہ نے ایک بکری ذبح کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس میں سے باقی کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، سب میں تقسیم کر دیا گیا، ہاں ایک دستی بچ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات ہے سارا ہی بچ گیا ہے، کیونکہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو آپ کا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ صرف ایک دستی بچ گئی ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں دی گئی،
جو ذخیرہ نہیں ہوئی وہ تو اصل ذخیرہ ہو گیا اور ایک دستی بچ گئی۔ تو ایک بات آپ سوچئے کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا جو اللہ کے راستے میں دے دیا اور محفوظ کر لیا۔ تو جو آپ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں وہ تو آپ محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آخرت کے گھر کے لیے بھی تو سامان درکار ہے یا نہیں؟ ہمیں وہاں بھی بینک بیلنس چاہیے، وہاں بھی ہمیں اچھا خوبصورت گھر چاہیے، تو اس کے لیے بھی تو ہم نے تیاری کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کے گھر میں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا، ہمارا ایک اور گھر ہے، ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں وہاں بیچ دیتے ہیں۔ وہ گھر کون سا تھا بھائی حضرت ابو ذر غفاری کا؟ آخرت کا گھر۔ کہنے لگے ہمارا ایک اور گھر ہے، ہم اپنی ساری اچھی چیزیں وہاں بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے آخرت کے گھر کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو اس کی تیاری آج کیجئے، اس کی تیاری آج کیجئے، آج اپنے مال میں سے صدقہ کیجئے تاکہ آپ کے آخرت کے گھر میں سب کچھ محفوظ ہو جائے۔ حدیث نمبر 846۔ علقمہ قرشی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر داخل ہوئے، وہاں حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے۔ جب ہم نے آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو کرنے کی بات کی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے تھے، پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا، اے ابن عباس، کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ اب آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اونٹ کا گوشت اگر آپ نے کھا لیا ہے تو اس کے بعد ضرور وضو کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دودھ پیا یا کوئی اور آپ نے چیز کھائی اور آپ کو اپنی زبان پر چکنائی محسوس ہو رہی ہے اور آپ نے وضو کیا ہوا ہے تو کلی کر لیں، اس کے ساتھ وضو نہیں کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے دودھ پیا یا کوئی رس ملائی آپ نے کھا لی، کوئی مٹھائی کھائی یا کوئی مرغن سالن کھایا اور آپ کو اپنی زبان پہ چکنائی محسوس ہو رہی ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، کلی کر لیں۔ اس کے علاوہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہوتی ہے یا انسان کو یہ وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں کو گیس کی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، تو صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، ہوا نہ آئے، بدبو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آئے، تب تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اونگنے سے بھی، بیٹھ کر اونگنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، گہری نیند ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے قبل یا دبر سے کچھ خارج ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیچھے سے کچھ خارج ہو جائے یا آگے سے پانی کا قطرہ خارج ہو جائے۔ اب بعض اوقات خواتین کو لیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ قطرہ خارج ہوا ہے، آپ کا وضو باقی نہیں رہا، دوبارہ وضو کر لیجئے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی ٹانگوں پہ تھوڑی سی گیلا پن محسوس ہوا تو آپ کی نماز ہو گئی۔ میت کے غسل کے بعد ضرور وضو کر لیں۔ میت کے غسل کے بعد، ویسے میت کو نہلانے کے بعد ویسے تو غسل کرنا چاہیے، لیکن غسل لازمی نہیں ہے، ہاں وضو ضرور کر لیا کریں۔ حدیث نمبر
47 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام کے پاس تشریف لائے. ہم کھجور اور گھی آپ کے پاس لائے. یہ ام حرام جو تھی یہ حضرت انس بن مالک کی خالہ تھی. تو ہم کھجور اور گھی آپ کے پاس لائے. آپ نے فرمایا یہ کھجور برتن میں رکھ دو اور گھی مشکیزے میں واپس رکھ دو کیونکہ میں روزے سے ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہمیں 2 رکعت نفل پڑھائے. ام حرام اور ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں اور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ام حرام ان کی حضرت انس بن مالک کی خالہ تھیں اور ام سلیم ان کی والدہ تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ان دونوں بہنوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. یعنی عورتوں کی جماعت مردوں سے پیچھے بنائی اور مردوں میں سے چونکہ انس بن مالک اور اللہ کے رسول 2 لوگ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا. ہاں اگر 2 سے زیادہ ہوتے 3 ہو جاتے پھر اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوتے اور 2 آدمیوں کی جماعت بن جاتی. اکیلے آدمی کی جماعت نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو بتا دوں اکیلی عورت کی جماعت ہو جاتی ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حرام کو اور ام سلیم کو ہمارے پیچھے اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چٹائی پر نفل نماز پڑھائی. جب نماز مکمل کی تو ام سلیم نے کہا یہ آپ کا پیارا سا خادم انس ہے, اس کے حق میں اللہ سے دعا کیجیے. ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ میرا چھوٹا سا بیٹا, پیارا سا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے تو اس کے لیے آپ دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کی دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت فرما اور اس میں برکت عطا فرما. حضرت انس کہتے ہیں مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ 90 سے زائد افراد میری اولاد میں ہو چکے ہیں اور انصار کا کوئی آدمی مجھ سے زیادہ مال والا نہیں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کے ساتھ حضرت انس کو اتنا فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما. حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میں انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں. اور جہاں تک اولاد کی برکت کا تعلق ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ 90 سے زائد افراد میری اولاد میں ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 100 سے زائد میرے بیٹے اور پوتے نواسے ہو چکے ہیں, میری اولاد میں شامل ہیں. اور پھر حضرت انس نے کہا اے ثابت میں سونے اور چاندی کا مالک نہیں ہوں مگر اس انگوٹھی کا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا اعجاز تھا. آپ کو پتہ ہے انس بن مالک نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو خادم کی ضرورت تھی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون میری خدمت کرے گا. ام سلیم انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا اور پھر انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی خدمت کی. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک کو پیش کیا تو اس وقت ان کی والدہ نے دعا کی درخواست کی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والا ہوں اور 100 سے زیادہ میرے بچے ہیں اور میں ابھی آخرت میں اجر کا امیدوار, آخرت میں اجر کا ابھی میں امیدوار ہوں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين